بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے واقعے میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آنے کے علاوہ اور کون کون سی آزمائشیں نازل کی گئیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے وہ کون سے افراد تھے جو طوفان میں غرق ہوئے، اور کشتی طوفان نوح کے بعد جودی پہاڑ پر کیوں رکی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے کے چوتھے نبی اور دوسرے رسول ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ 43 جگہ مذکور ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا گیا اور 950 سال آپ اپنی قوم میں ٹھہرے اور اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ طوفان کے بعد آپ 250 سال زندہ رہے۔ آپ کی کل عمر 1240 سال ہے، اگرچہ اس میں اور قول بھی ہیں، لیکن زیادہ طور پر اسی قول کو صحیح کہا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عرصہ دراز سے بتوں کی پوجا کرتی چلی آ رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی پرستش کیا کرتے تھے اور انہیں مشکلات میں مدد کے لیے پکارتے تھے، اور زندگی کے تمام کام انہی بتوں سے متعلق سمجھتے تھے اور انہیں مختلف ناموں سے پکارتے تھے۔ کسی کو ود، کسی کو سوا، کسی کو یعوق اور کسی کو نصر کہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت، گناہوں سے باز رہنے کی تبلیغ فرمائی اور ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک فصیح بیان اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور ہادی تھے۔ انہوں نے قوم کو راہ حق کی طرف بلایا، سچے مذہب کی دعوت اور نہایت عقل و حکمت سے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن قوم نہیں مانی، نفرت اور تکبر سے حق کا انکار کر دیا، اور تمام رؤساء اور سرداروں نے دل کھول کر حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی اور ہر طرح سے انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوششیں کی، اور رؤساء کی دیکھا دیکھی عام لوگوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو جی بھر کر ستایا، اور یہ لوگ حیرت سے کہنے لگے کہ جس شخص کو ہمارے اوپر کوئی مالی برتری حاصل نہیں ہے، نہ وہ کوئی فرشتہ ہے، تو پھر اسے ہمارے پیغمبر اور پیشوا بننے کا کیا حق حاصل ہے؟ ہم اس کی پیروی کیوں کریں؟ اگر کوئی فرشتہ ہمارے پاس نبی بن کر آ جاتا تو ہم اس کو نبی مانتے اور اس کی فرمانبرداری کرتے۔ اس شخص میں تو ایسی کوئی بات نہیں جس کی بنا پر ہم اس کے پیچھے چلیں۔ اور جب وہ لوگ کمزور اور غریب لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کا تابع فرمان دیکھتے تو حقارت سے کہتے، ہم ان کی طرح سے کمزور اور بے بس نہیں ہیں کہ تیری پیروی کرنے لگیں اور تمہیں اپنا پیشوا مان لیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ غریب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، انہیں ہماری طرح سے سمجھ بوجھ تو ہے ہی نہیں، اور یہ لوگ حقیقت حال کو نہیں سمجھتے، ورنہ حضرت نوح کی اتباع کیوں کرتے؟ اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے کہ اگر تم نے ہمارا تعاون حاصل کرنا ہے تو ان نادار اور کمزور لوگوں کو اپنے سے پرے ہٹا دیں، تب ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہو سکیں گے۔ ہم ان کے ساتھ ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں جواب میں فرماتے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں اللہ تعالیٰ کے ان مخلص بندوں کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میں تمہاری بات مان کر ان مومن بندوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دوں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ کر میں کہیں چھپ نہیں سکتا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے خوف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امیر غریب کی پوچھ نہیں ہے، وہاں تو ایمان و اخلاص کی قدر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اور نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، بس میں تو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت حق میرا کام ہے۔ یہ نادار اور کمزور لوگ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے ہیں، اگرچہ یہ تمہاری طرح سے دولت مند اور طاقتور نہیں، اور تمہارے خیال میں یہ خیر اور سعادت کے حقدار نہیں ہو سکتے، یہ تمہارا خیال عام ہے۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال دن رات تبلیغ کی، لیکن قوم قریب آنے کے بجائے دور ہوتی گئی۔ آپ کی تقریر کو نہ سننے کی غرض سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے، معاذ اللہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں ارشاد فرمایا، عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا تو میرے بلانے سے ان کا بھاگنا بڑا ہی ہے، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور اپنے
اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ درمی کی اور بڑا غرور کیا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، میں نے تیرے احکام پہنچانے میں کوئی کوتاہی سستی نہیں کی، لیکن میری قوم ماننے اور قریب آنے کے بجائے دور ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے آپ علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے، قوم کے دور ہونے میں کمی آنے کی بجائے زیادتی ہوتی رہی۔ اللہ کے نبی کی قوم پر شفقت کا یہ عالم ہے کہ آپ ان کو اس راہ پر چلانا چاہتے جس پر چلنے سے ان کو نجات حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، لیکن قوم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی آپ کو دیکھنا انہیں گوارا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا جن پر فضل ہوا وہ اللہ والوں کی باتیں سن کر ایمان لاتے ہیں، گناہوں سے باز رہتے ہیں، نیکی اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جو شیطان کی گرفت میں ہوتے ہیں وہ ہدایت دینے والوں کو ملائیت، فسطائیت، خدابند پسندی کے نام دے کر دین کے باغی ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ہر وقت تبلیغ کی، یعنی نہ رات دیکھا نہ دن رات تبلیغ کی۔ پھر آپ نے ہر شخص کو آہستہ آہستہ نرم لہجے میں سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو، رب سے ڈرو، لیکن قوم ہٹ درمی پر قائم رہی۔ اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود ایمان لانے والوں کا مختصر گروہ نظر آتا ہے۔ 3 آپ کے بیٹے سام، حام، یافس، 3 ان کی بیویاں اور 1 نوح علیہ السلام کی زوجہ اور 70 مرد عورتیں یعنی ایماندار لوگ کشتی پر بھی سوار تھے، یعنی بما نوح علیہ السلام کے کل 78 یا 80 آدمی کشتی میں سوار تھے، جن میں مرد اور عورتیں برابر تعداد میں تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار تبلیغ کی، لیکن قوم سے سوائے تکذیب کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے سے انکار کر دیا تو ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جھنجھوڑا دینے کے لیے اس طرح گرفت میں لیا، ان پر بارشیں برسنا ختم ہو گئیں اور ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، ان کی اولاد پیدا ہونی ختم ہو گئی۔ قوم بار بار انکار کر رہی تھی، لیکن نوح علیہ السلام صبر و تحمل سے انہیں جہنم کی آگ سے نکالنے اور دنیاوی مشکلات سے نکالنے کی تدبیر فرماتے ہوئے انہیں وہ طریقے بتا رہے تھے جن سے وہ آپ کو مصائب و الام سے نکال سکیں۔ ابن اساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو مار مار کر شدید زخمی کر دیا، آپ کو اونی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر پھینک دیا اور یہ خیال کیا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام اسی حالت میں نکل کر پھر انہیں دعوت حق دینے لگے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے بیٹے سے کہنے لگا، اے میرے بیٹے، اس بوڑھے شخص کے جال میں نہ پھنسنا، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ باپ کی بات سن کر بیٹے نے کہا، اے میرے ابا، مجھے اتارو اور مجھے اپنا ڈنڈا دو۔ باپ نے بیٹے کو اتار کر ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس چھوٹے سے لڑکے نے حضرت نوح علیہ السلام کے قریب آ کر آپ علیہ السلام کو ڈنڈا دے مارا، جو آپ کے سر پر لگا اور آپ زخمی ہو گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی، اے اللہ، تیرے بندے جو میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اسے تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو زندہ رکھنا ہی چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے یا اپنا کوئی فیصلہ کرنے تک مجھے صبر دے، تو بہتر فیصلے فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں فرمایا، ترجمہ، اور نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میری امداد فرما اس پر کہ انہوں نے میری تکذیب کی۔ اس دعا میں اشارہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تباہ و برباد کرنے کی درخواست رب کے حضور پیش کر دی۔ سورۃ الشعراء میں آتا ہے، ترجمہ، عرض کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری قوم کو غرق کر دیا جائے گا، تم اپنے اور ایمان والے لوگوں کے بچاؤ کے لیے کشتی تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں ارشاد فرمایا، اور کشتی بناؤ ہمارے اور ہمارے حکم سے ظالموں کے بارے میں، مجھ سے بات نہ کرنا
وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے، یعنی کافروں کے عذاب کی تاخیر کی کہیں دعا نہ کر دینا، کیونکہ ان کے غرق ہونے کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان کے غرق ہونے کا وقت متعین ہے، اس لیے جلدی کا مطالبہ بھی نہ کرنا، کیونکہ وقت مقرر سے پہلے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی اور ایک بیٹا بھی کافر ہیں، وہ بھی غرق ہو جائیں گے۔ ان کے بچانے کی دعا نہ کرنا، کیونکہ تمام کافروں کے ڈبونے کے فیصلے میں کوئی ترمیم نہ ہوگی۔ ابن اساکر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم نہیں تھا کہ کشتی کیسے بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، کشتی کا اگلا حصہ مرغ کے سر کی طرح بنانا، اور اس کا درمیان کا حصہ پرندوں کے پوٹے کی طرح بنانا، اور پچھلا حصہ مرغ کی دم کی طرح بنائیں، اور ان کے طرف میں دروازے بنائیں، میخوں سے مضبوط کریں، اور سوائے نیچے والی طرف کے ہر طرف میں تارکول کی لپائی کر دیں۔ کشتی بنانے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور کچھ دوسرے فرشتوں نے بھی معاونت کی۔ کشتی کی لمبائی 450 فٹ اور چوڑائی 75 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ ساگوان کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی، جس کے تیار کرنے میں 2 سال صرف ہوئے۔ کشتی 3 منزلہ تھی، پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور حشرات الارض، اور درمیانی حصے میں پالتو جانور، چوپائے وغیرہ تھے، اور سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے حضرات تھے، اور اپنا زاد راہ یعنی کھانے پینے کی اشیاء رکھی گئی تھیں۔ کشتی میں وہی لوگ سوار تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ اور ایک بیٹا کنعان کافر تھے جو غرق ہو گئے۔ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو قوم آپ سے پوچھتی تھی اسے کیا کرو گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ سیلاب میں کام آئے گی۔ یہ سن کر قوم مزاح اڑاتی کہ اس علاقے میں پانی کا کوئی دریا نہیں، تو اتنی بڑی کشتی بنانا کہ یہ پانی میں کام آئے گی، یہ تو سراسر بے وقوفی ہے۔ کبھی کہتے پہلے تو تم نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب بڑھئی بن گئے ہو۔ اس طرح وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا تھا کہ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ طوفان آ رہا ہے، اس وقت تم کشتی پر سوار ہو جانا، تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور ایمان لانے والوں کو بھی ساتھ کشتی میں سوار کر لینا۔ یہ تنور کوفہ میں تھا۔ صحیح یہی ہے کہ یہ عام تنور تھا جس میں آپ کی زوجہ روٹیاں پکاتی تھیں، اسی سے طوفان کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، اور یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تو تنور نے جوش مارا، یعنی جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے اس طرح تنور ابلنا شروع ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا کہ اب طوفان آنے والا ہے۔ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا تو حضرت نوح نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور سوار ہوتے وقت اللہ کے نام سے ابتدا کرو۔ جب طوفان کی ابتدا تنور سے ہو چکی تو آسمانوں کو پانی برسانے اور زمین کو چشموں سے پانی نکالنے کا حکم دے دیا گیا۔ آسمان اور زمین کے پانی نے مل کر ایک عظیم ہولناک منظر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قمر میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقرر تھی۔ زمین و آسمان کے پانیوں نے مل کر اتنی شدید طغیانی برپا کر دی کہ موجیں جب اٹھتی تو بہت بڑے بلند پہاڑوں کی طرح نظر آتی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی 10 رجب کو چلی اور 10 محرم کو جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی۔ کشتی 6 ماہ مسلسل طوفان میں رہی۔ 10 محرم کو طوفان سے نجات ملنے پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم نے روزہ رکھا۔ جب طوفان آ رہا تھا تو تمام پہاڑ اپنی اپنی بلندیوں پر تکبر کر رہے تھے اور اترار رہے تھے، لیکن جودی پہاڑ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی ہی کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ تکریم عطا فرمائی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی اس پر آ کر ٹھہری۔